اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو ہمارے چینل سچی باتیں میں خوش آمدید۔ تو آج آپ کے لیے ایک بہت ہی اہم پیغام ہے، آج کل کے معاشرے کے بارے میں۔ یار دوست جو آج کل آپ کو پتہ ہے یاری دوستی کس کو کہتے ہیں، اس کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا۔ تو ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ہیں عرفان بھائی، تو ان سے بھی کچھ پوچھیں گے، تو انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بہت اچھی باتیں ہی بتائیں گے۔ جی عرفان بھائی، آپ کو پتہ ہے آج کل کے دوست یار کیسے دوست بنائے جاتے ہیں، کس کے زیادہ دوست بنتے ہیں، اس کے بارے میں آپ نے کچھ بتانا ہے عوام کو بھی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے نا جو چیزیں ہوتی ہیں، جب سے انسان پیدا ہوئے نا تو اپنی تباہی اس نے خود ہی کی ہے۔ جیسے جیسے تباہی بڑھتی گئی، اللہ پاک کی جانب سے انبیاء آتے گئے، اصلاح کرتے گئے، اور سب سے آخر پہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور یہاں پہ آ کے جو ہے وہ سلسلہ جو اصلاح والا وہ ختم ہو گیا، جو اللہ پاک کی طرف سے وحی آتی تھی۔ تو جو انسان ہے اس کے بعد مختلف طریقوں سے رہنمائی بھی حاصل کرتے رہے، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے، دنیا آگے بڑھتی گئی، اخلاقیات ختم ہوتی گئی۔ تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، میں اسی پہ بات کروں گا کہ جو یاری دوستی ہے نا، پہلے وقتوں میں جو دوستی ہوتی تھی، اس دوستی میں لوگ جو دوست ہوتا تھا وہ دوست کے لیے اپنی جان دیتا تھا، اس کی عزت کی حفاظت، اس کے مال کی حفاظت، اس کی جان کی حفاظت، ٹھیک ہے۔ وہ دوستی کو ایسے ہی کہنا کہ جیسے سگے رشتے ہوتے ہیں نا، اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں، اس طرح دوستی کا رشتہ ہوتا تھا۔ لیکن موجودہ جو صورتحال ہے ہماری، اس میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جو بندہ ابھی، میں سامعین سے مخاطب ہوں کہ جو بندہ یہ خیال کر رہا ہے کہ میں نے دوست بنانے ہیں، تو وہ چند چیزیں پہلے ان کو بتا دیں۔ ہم بتا دینا چاہتے ہیں کہ آج کا جو دوستی ہے نا، ان کا جو معیار ہے دوستی کا وہ یہ ہے کہ کس کا جو خوبصورت ہے زیادہ، یا جس کی بہن خوبصورت ہے، یا جس کی ماں خوبصورت ہے، یا جس کے پاس کچھ پیسے ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں نا، اس کو دھیان میں رکھے، ٹھیک ہے، کسی سے بھی دوستی کا لگانی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی دوستی ہونی چاہیے دین کی بنیاد پر۔ دوستی جو ہے وہ آپ کی ہونی چاہیے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین کی خاطر ہونی چاہیے۔ یہ جو دنیاوی تعلقات ہیں نا، جو دنیاوی مفادات ہیں، ان کے اصول کے یہ جو دوستی ہوتی ہیں وہ کبھی توڑ نہیں چڑھتی۔ جب اس کا مطلب پورا ہوگا، چاہے وہ آپ کے جسم کے پیچھے ہے، چاہے آپ کی بہن کے پیچھے ہے، جیسے بھی کر کے ہے، وہ جب اس کا مقصد پورا ہو جائے گا، دوستی ختم ہو جائے گی۔ پھر وہ دوستی تو نہ ہوئی، وہ تو ہوا مطلب۔ جو دوستی ہوتی ہے وہ بغیر مطلب کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوستی بندے کی روح سے ہوتی ہے، بندے کے جسم سے، جو وہ باقی چیزیں ان سے نہیں ہوتی۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جب بھی دوستی، کسی کو دوست کہیں، کسی کو دوست بنائیں، کوئی آپ کو دوست کہہ رہا ہے تو دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں اس کے میں ہیں کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ وہ صرف مجھ کو دوست ہی کہہ رہا ہے یا کچھ دوستی کے قابل بھی ہے کہ نہیں۔ اچھا عرفان بھائی، ایک اور کویسچن ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں ان کے ساتھ کیسا رویہ رکھنا چاہیے کہ وہ مطلب ایک اچھے دوست کی طرح ہمارے ساتھ رہیں؟ جی بالکل، یہ جو بہت اہم چیز ہے یہ کہ ہر بندے کے دوست ہوتے ہیں، میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، سبھی کے ہوں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ ہمارا رابطہ منقطع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کچھ زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں، سرسری جو چیزیں نا زیادہ جو نمایاں ہیں ان کے بارے میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے جو چیز ہے نا دوستی میں، مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دوستی کی کشتی میں سب سے پہلا جو سوراخ ہوتا ہے نا، وہ شک کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم کسی کو دوست کہہ لیتے ہو، پھر اس کے بعد اس پر 100% اعتماد کرو، 100% اس پہ یقین رکھو۔ اگر تو وہ ہوا ایک اچھا انسان، اگر وہ اعلیٰ ظرف ہوا تو وہ آپ کو ایک اچھا بدلے میں دوست اس سے ملے گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ کم ظرف ہوا تو وہ آپ کو، اس کو جو عزت دے رہے ہیں، آپ کو جو اس کے بھروسہ کر رہے ہیں، وہ اس کا نیگیٹو مطلب لے گا، مغرور آ جائے گا وہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ایک وہ سبق دے کے چلا جائے گا۔ یعنی کہ آپ نے جب یہ دوستی لگانی ہے تو 100% لگانی ہے۔ اس کے بعد چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جناب لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہمارے دوست کے متعلق کسی نے بات کی ہے نا،
تو ہم نے اپنے دوست سے بات ہی نہیں کرنی، ہم نے سچ مان لینا ہے، ہم نے ساتھ اسی وقت مان لینا ہے کہ یار بس ویسی ہے بات۔ حالانکہ جو سب سے بیسٹ طریقہ ہے، سب سے پہلے اس کو پوچھو، پہلے اس سے پوچھو کہ یار ایسی بات ہے کہ نہیں، اس کے بعد کوئی ہمیں اس کا عیب بتا دیتا ہے، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ایسے اس نے کیا ہوگا، ہم یہ دل میں رکھتے ہیں بات، فوراً ہم یہ جو ہے وہ بازن ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ کیا ہے کہ ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے۔ اچھا ایک بات یہاں پہ میں اور ایڈ کر دیتا ہوں کہ اگر کوئی دوست میں عیب ہے تو اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ جناب آپ اس کو چھوڑ دو، یہ تو کسی کے دوستی کے لفظ میں یہ آتی ہی نہیں ہے۔ تو اگر آپ کے کسی دوست میں کوئی عیب نظر آ گیا، آپ کو کسی نے بتا دیا، پہلے تو آپ اس کے ساتھ جا کے بیٹھیں، اس کو اچھے طریقے سے پوچھیں، اکیلے میں بیٹھ کے پوچھیں، بیسٹ جو طریقہ ہے۔ اس کے بعد اس کو بتائیں کہ یہ آپ کی جو غلطی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کو اسلام کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، قرآن پاک یا حدیث آیات سے اس کو بتائیں کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ایسے ایسے کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ پیار کے ساتھ اس کو سمجھائیں، اس کی غلطی کو دور کریں، ٹھیک ہے۔ دوست کا مطلب ہوتا ہے دو ہاتھ، ٹھیک ہے، دو ہاتھ۔ جب ایک ہاتھ میلا ہو جائے تو دوسرا ہاتھ جب آپ پانی اس پہ ڈالتے ہیں نا ہاتھوں پہ، ایک ہاتھ کے اوپر آپ پانی ڈالتے جائیں تو آپ کا ہاتھ صاف نہیں ہوگا، گیلا ہو جائے گا لیکن صاف نہیں ہوگا، دوسرا ہاتھ اس کو مل کے اچھی طرح صاف کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوست کا مطلب یہ ہے کہ جب دوست میں خرابی پیدا ہے، دوست کے اوپر میل آ جائے تو دوسرا جو دوست ہے وہ اس کو دھو دے۔ بالکل، دوست کا مطلب تو یہ ہوتا ہے نا۔ بالکل، ہمارے ہاں ہوتا ہے یہ، ہمارے ہاں دکھ یہ ہے کہ جب دیکھیں اس انسان جو ہے وہ غلطی کا پتلا ہے، شیطان اور نفس اس کے دشمن ہے، انسان بہک جاتا ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ آپ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ جو انسان ہے کہ اس میں ایپ آیا تو وہ انسان ہی بس برا ہو گیا، اس کی جو قسمت ہے وہ ہے ہی بری، وہ ہے ہی بس اب تک ایسا ہی رہ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنے بھی اولیاء ہیں آپ دیکھیں، تاریخ پڑھ کے دیکھیں، اولیاء کے جو ان کے واقعات ہیں توبہ کے، وہ آپ پڑھ کے دیکھیں، ان سے کوئی گناہ ہوا انہوں نے توبہ کی، اس پہ سے نہ وہ شرمندہ ہوئے، بعد میں انہوں نے اللہ پاک کو اتنا مرتبہ دے دیا۔ اسی طرح جو ہم عام انسان ہیں ان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پتہ نہیں غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم ان غلطیوں کو جو ہے وہ بجائے اس کے کہ ہم دوست کے ساتھ بیٹھے کر کے اس کے ساتھ اچھا معاملہ فہمی کر کے غلطیاں دور کریں، ہم جناب وہ غلطی کے لے کر اس کو بتاتے بھی نہیں اور ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چیز بہت بڑی چیز ہے جو ہم میں پائی جاتی ہے، اس چیز کو ہم نے کم کرنے کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو دوستی ہے نا، دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی دوست تھے، صحابہ جو آپ کے دوست بھی تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا معاملہ تھا، ہمیں دین ہماری پوری رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم بس کتابی جو ہے فیس بک کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کی باتیں لے کے ہم چل پڑتے ہیں، لیکن جو اسلام ہے وہ بھی ہمیں دوستی کے متعلق گائیڈ کرتا ہے۔ اچھا عرفان بھائی، میں آپ کی ایک بات ٹوک کے بتاؤں گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نبی تھے، وہ ولی تھے، تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ کن کے لیے آئے تھے، ادھر ہمارے لیے مثال بن کے آئے تھے، یہ نہیں کہ وہ ابھی نبیوں کو تھوڑا نہ دکھانے آئے تھے، یہ تو اپنی امت کو سمجھانے آئے تھے کہ یہ کام ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ تو یہ ہر کسی نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ نبی تھے تو وہ کام تو ہمیں وہی بتا کے گئے ہیں جو ہم نے کرنے ہیں۔ دیکھو نا، وہ ایک راستہ بنا کے گئے ہیں، انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ ہمیں بتایا ہے۔ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ان کو ایک راستہ وہ بنا کے گئے ہیں، اس راستے پہ چلنے کی کوشش تو کریں نا، ٹھیک ہے۔ وہ دیکھیں کہ ہم جو ہے ہمارا جو دل ہے ان کی طرح دل نہیں ہو سکتا، یہ ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن یہ چیز ہے کہ جو انہوں نے چیزیں بتائی ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ہم فالو تو کریں نا۔ بالکل ایسے، ٹھیک ہے، چیزیں تو یہ ہوتی ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کرتے، ٹھیک ہے، بس اپنے مائنڈ میں جو بات آ گئی ہم اسی کو اصول بنا دیتے ہیں۔ حالانکہ دوستی جو ہے کوئی بھی رشتہ ہے، دوستی ہو گئی یا کوئی بھی رشتہ ہے، اسلام نے اصول مقرر کیے ہیں، ہر چیز کے اسلام نے اصول مقرر کیے ہیں۔ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اسلام کو اسٹڈی کریں، اس معاملے میں علماء سے مشورہ کیا کریں۔ نوجوان جو ہیں جب کسی سے ناراضگی ہو جائے، ایسی باتیں ہو جائیں تو علماء سے چیز کا مشورہ کیا کریں، ٹھیک ہے۔ آپ خود مطالعہ کریں، ٹھیک ہے، خود سے اپنے ذہن سے کوئی باتیں اخذ کر کے نا اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ ہو جاتا ہے دوستی میں ایسی باتیں بھی، دوست کا خیال رکھیں، اس کی عادات کا خیال رکھیں، اس کے مزاج کا خیال رکھیں، اس کی جو عزت ہے اس کا خیال رکھیں، اس کی آبرو کا خیال رکھیں، اس کے مال کا، جان کا، ٹھیک ہے، جو اصل چیزیں ہیں، یہ کوئی بات بھی نہیں۔ ہاں ایک اور مجھے یاد آ گئی یہاں پہ بات ایک کہ ہمارے دوست میں مجھے کسی نے کام کرنا، میرا کوئی دوست ہے کہ میں وہ کام نہیں کر سکا، میں خود مطلب کہ اپنے کام میں بزی ہوں، مصروف نہیں کر سکا، آگے سے وہ ناراض ہو گیا جی تم نے میرا کام نہیں کیا، اس کی بھی کوئی فیلنگز ہے نا، وہ کہیں نہ کہیں تو بیزی ہوگا نا۔ دیکھو نا، بات یہ ہے کہ ایک بندہ جو اس نے آپ نے کام کیا، مجھے پھر فرض کر لیں آپ نے مجھے کوئی کام کہا ہے تو میں نے آپ کو آگے سے نہ کر دیا کہ میں نہیں کر سکتا ابھی، ٹھیک ہے،
تو اس برعکس آپ جب بعد میں مجھ سے بات ہی نہ کریں جناب میرا آپ نے کام نہیں کیا تھا، یہ بھائی یہ کام کی ناراضگی ہوگی؟ کیسی یہ ناراضگی ہے؟ تم یہ دیکھو کہ اگر اس نے کام نہیں کیا تو اس کی بھی کوئی مجبوری ہوگی نا، جیسا تم نے مجبور ہو کے اس کو بتایا کہ میرا یہ کام کرو، وہ نہیں کر سکے، اس کی بھی مجبوری ہوگی۔ ہم کیا کرتے ہیں جناب، فوراً ناراضگی اختیار کر لیتے ہیں کہ ہمارا جس نے کام نہیں کیا تمہاری دوستی کام کے لیے ہے۔ دیکھو نا، یہ چیزیں دوستی میں کام ہوتے ہیں، دوستی کام کے لیے نہیں ہوتی۔ دوستی میں کام ہوتے ہیں کہ دوست جو ہے دوستوں کے کام آتے ہیں، ٹھیک ہے، دوست وہ جو مشکل میں کام ہے، ایسی بھی باتیں ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ دوستی صرف ہے ہی کاموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ آپ کوئی بندے نے کام نہیں کیا تو جناب آپ کی اس کے ساتھ فوراً ناراضگی ہوگی، ایسی باتیں بالکل نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ میرا ایک دوست ہے نا، مجھے یہ چاہیے کہ میں نے اس کو کام کہا نا، میرے دل میں یقین ہو جائے اگر وہ کر سکتا ہوا تو اس نے مجھے نہ نہیں کرنی، اگر وہ کر سکتا ہوا، اگر اس نے نہ کر دیا تو پیچھے اس کی کوئی وجہ ہوگی، تاہم اس نے نہ کی، لیکن وہ مجھے نہ نہیں کر سکتا۔ ناراضگی نہیں ہونی چاہیے اس میں، یہ ایک بہت بڑا المیہ، ہماری 100 میں سے 95% لڑائی اسی بات کی ہیں، ٹھیک ہے، کہ ہم نے جو کسی کو کام کہا ہے بس اس نے کیا نہیں، لو جی ہماری دوستی ختم ہو گئی۔ تو ان چیزوں سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے یار کہ ہم نے کہ تعلق لے کے چلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستی جیسے آپ کے خونی رشتے ہیں اس طرح آپ کے ساتھ چلتی ہے، ٹھیک ہے، خونی رشتے ختم نہیں ہوتی اس طرح دوستی بھی ختم نہیں ہوتی، اگر بندہ کچھ سے سنبھل کے دیکھ سوچ کے یہ باتیں سارا کام جو کرے۔ جی دیکھیں، عرفان بھائی نے بہت اچھا مطلب بتایا، ایک اچھا پیغام دیا کہ دوستی کا مطلب یہی نہیں کہ بس وہ کام آئے تو دوستی ہے، اس کے آپ اس کی خوشی غمی میں آپ اس کے ساتھ ہوں، اس کی ہیلپ کریں، اگر وہ مشکل میں ہے تو آپ اس کے ساتھ ہوں، جب آپ ہیں تو وہ خود بخود آپ کا ہوگا، آپ کسی کا احساس کریں گے تو ہی آپ کا کوئی کرے گا نا۔ تو یہ آپ کو دیکھنی چاہیے، چیزیں سمجھنی چاہیے، زیادہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، صرف ہماری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوتی ہیں جو ہمیں بہت بڑے مسئلے پہ ڈال دیتی ہیں۔ تو یہی بس باتیں تھیں، تو ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہوں گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا، اور اگر یہ آپ کو باتیں اچھی لگے تو آگے شیئر کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔